السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بولا جس کے ماں باپ نہیں ہے اس دنیا میں تو ان کے نام پہ سب کا خیرات کرنا، دعا کرنا، لیکن میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، میں نے دعا نہیں کر سکتی۔ ہاں، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے نا تو ان کے والد دنیا سے گزر گئے، اور 6 سال کے تھے تو والدہ بھی دنیا سے گزر گئی۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر انسان، ان سے بہتر انسان اس دھرتی پر پیدا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یتیم تھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، استاذنت ربی ان ازور قبر امی فاذن لی، اللہ تعالیٰ سے میں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اجازت مل گئی۔ واستأذنته ان استغفر لها فلم یأذن لی، میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے گناہوں کی معافی کی دعا کروں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ کسے؟ دنیا کے سب سے افضل انسان کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی وفات پائی ہوئی ماں کے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پر ان کی موت نہیں ہوئی تھی۔ اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے والد کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ ان کے والد اسلام سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ان کے دل کی کیفیت بدلنے لگی اور وہ رخصت ہونے لگے، تو ان کے دل کی تسلی کے لیے کہا ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان ایمان پر نہیں وفات پاتا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ایمان پر وفات نہیں پایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ آئے گا اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا کہ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے طریقے پر چلوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تو دنیا میں کہا تھا نا کہ میری بات مان لیجیے، آپ مانے نہیں۔ پھر بھی باپ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور اس سے بڑھ کر رسوائی کی بات میرے لیے کیا ہے کہ میرا باپ جس کے نطفہ سے پیدا ہوا وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابراہیم، میں نے کافروں پر جنت حرام ٹھہرایا ہے، اور پھر فرشتے کو حکم دے گا اور اس کے باپ کو بجو، ایک جانور ہوتا ہے، بجو کی شکل میں چینج کر دیا جائے گا۔ سامنے میں ان کا باپ تھا، بجو کی شکل میں چینج ہو جائے گا اور پھر اس کے پیر کو پکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں جانے سے بچا لیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ ابھی زندہ ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ لوگ بھی جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہے نا سسٹر؟ جی 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 جی۔